تو ہوا جب چلتی ہے رخ دریاؤں کا رخ پھیر دیتی ہے ہوا نہروں کا رخ پھیر دیتی ہے ہوا، اتنی طاقتور ہے۔ وہ حدیث ہے ترمذی میں آپ پڑھیں گے اگلے سال کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا زمین یوں ہچکولے کھانے لگی کشتی کی طرح۔ اگر اسی طرح ہچکولے کھاتی رہتی ہمارا جینا دوبر ہو جاتا۔ کبھی کبھی زلزلہ ہو جاتا ہے نا، زلزلہ آ جاتا ہے نا، چھوٹا سا جھٹکا آتا ہے، کیسے اندر سے جی اکھڑ جاتا ہے، بھاگتے ہیں باہر، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اس طرح اگر زمین ہلتی رہتی تو جینا دشوار ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے میخ کے طور پر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے اور ان کو میخ کے طور پر گاڑ دیا تو زمین بالکل پرسکون ہو گئی، تھم گئی۔ فرشتوں نے دیکھا ارے اتنی زبردست مخلوق، پہاڑ اتنی زبردست مخلوق، ہلتی ہوئی زمین کو، ہچکولے کھاتی ہوئی زمین کو جما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا حیرت کے انداز میں، پروردگار پہاڑوں سے بڑھ کر آپ کی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہے۔ کہا پوچھا وہ کون سی ہے؟ کہا کہ لوہا ہے۔ یہ لوہا پہاڑوں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ کاٹ دیتا ہے۔ لوہے کے ہتھیار سے، اوزار سے ہی تو کاٹا جا رہا ہے سب پورا پہاڑ۔ تو کہا پروردگار لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ کہاں ہے؟ کہ کون سی؟ کہ آگ، یہ لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو پھر پوچھا پروردگار آگ سے بھی زیادہ آپ کی طاقتور مخلوق ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کون سی؟ کہ پانی، یہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ تو پھر سوال کیا کہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ کہ اللہ نے کہا ہے۔ کہ کون سی؟ کہ ہوا، بڑے بڑے سمندروں اور دریاؤں کے رخ کو ہوا موڑ دیتی ہے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق کوئی ہے؟ پروردگار نے کہا اس سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے۔ کہا پوچھے کون سی؟ کہا کہ بندہ چپکے سے جو صدقہ دیتا ہے نا، اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، وہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، سب سے طاقتور مخلوق ہے، بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ اور یہ حدیث یہاں تک پوری ہو گئی۔ صدقے سے زیادہ بتاؤں، صدقے سے زیادہ طاقتور مخلوق مولوی ہے جو صدقے کو کھا جاتے ہیں۔